حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کس سے بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا پانی سے۔ ہم نے عرض کیا ذرا اس کی تعمیر کی تفصیل سے ہمیں مطالعہ فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے، اور گارا کستوری کا، اس کی مٹی زعفران اور اس کے سنگریزے یاقوت اور موتی ہیں۔ جو اس میں داخل ہوگا ہمیشہ کے لیے نعمتوں میں ہوگا، کبھی تنگی نہ دیکھے گا اور نہ اسے موت آئے گی، نہ کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ جوانی کبھی ڈلے گی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی: عادل حکمران، روزے دار جبکہ افطار کرنے لگے، اور مظلوم کی دعا کو سب پردوں سے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور رب ذوالجلال فرماتے ہیں، مجھے اپنے جلال اور عزت کی قسم کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کچھ عرصے بعد ہی سہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے، جو مشک، عنبر کا پھور اور زعفران کے عناصر اربع سے بنی ہے۔ اس کا خمیر نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا۔ رب عزیز نے اسے کن فرمایا، وہ وجود میں آئی۔ تمام حوریں اس کی مشتاق ہیں۔ ایک بار سمندر میں ڈوب دے تو اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے۔ اس کے سینے پر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جیسی حور اسے مل جائے تو اسے میرے رب کی اطاعت میں لگنا چاہیے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کی زمین چاندی کی اور مٹی کستوری کی ہے۔ اس کے درختوں کے تنے چاندی کے ہیں اور شاخیں زبرجد اور موتیوں کی، اور پتے اور پھل اس کے نیچے ہوں گے۔ جو کوئی کھڑا ہو کر کھانا چاہے تو دقت نہیں، جو بیٹھ کر کھانا چاہے تو اسے کوئی تکلیف نہیں، اور جو لیٹ کر کھانا چاہے تو اسے بھی کچھ تکلف نہ ہوگا۔ پھر آپ نے تلاوت فرمائی، یعنی اس کے پل بالکل قریب ہوں گے، حتیٰ کہ کھڑا اور بیٹھنے والا بآسانی لے سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل فرمائی ہے کہ اہل جنت حسن و جمال میں یوں بڑھتے رہیں گے جیسا کہ وہ دنیا میں بڑھاپے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا کہ اے جنت والو، اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا ایک وعدہ باقی ہے جسے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہیں گے وہ کیا وعدہ ہے؟ کیا اس نے ہمارے میزان عمل کو باری نہیں فرمایا اور چہروں کو سفید نہیں کیا اور جنت میں داخل نہیں کیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں بخشی؟ فرمایا پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا اور وہ جمال ذات کے دیدار سے بہرور ہوں گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اہل جنت کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں سے کوئی نعمت بھی دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں ایک صاف و شفاف آئینہ لائے جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا۔ آپ نے سوال کیا، جبریل یہ سفید شیشہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ جمعہ ہے اور یہ سیاہ نقطہ سات ہے جو جمعے میں آتی ہے، اور یہ فضیلت صرف آپ کو اور آپ کی امت کو ہی نصیب ہوئی ہے۔ دوسرے لوگ یعنی یہود و نصارہ وغیرہ وہ سب اس میں آپ کے پیچھے ہیں۔ اس دن میں ایک سات اور گھڑی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب مومن کو وہ مل جائے تو جس بلائی کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے وہ قبول ہوتی ہے، اور جس برائی سے بھی پناہ مانگے وہ اسے عطا ہوتی ہے، اور یہ دن ہمارے ہاں یوم المزید کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم المزید کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں ایک وادی بنائی ہے جس میں مشک کا ایک ٹیلہ ہے۔ جب جمعے کا دن ہوگا تو اس کے پاس ممبر بچھائے جائیں گے جن پر انبیاء علیہم السلام تشریف فرما ہوں گے۔ کچھ ممبر سونے کے ہوں گے جن میں یاقوت و زبرجد کا جڑاؤ ہوگا، ان پر صدیقین، شہداء، صالحین بیٹھیں گے، اور بالا خانوں والے بھی اتر آئیں گے اور ان حضرات کے پیچھے اس ٹیلے پر بیٹھ جائیں گے، اور سب اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کی حمد و ثنا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، مجھ سے کچھ مانگو۔ عرض کریں گے
ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں کہ اسی رضا نے تمہیں میرے گھر میں ٹھکانہ دیا اور میرا اکرام تمہیں نصیب فرمایا۔ پھر ایک تجلی ہوگی اور ان سب حضرات کو جمال جہاں آرا کا دیدار نصیب ہوگا۔ اس لحاظ سے اہل جنت کو جمعہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی محبوب نہ ہوگا کہ جس میں انہیں مزید در مزید اعزاز و اکرام نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے میرے اولیاء کو کچھ کھلاؤ، چنانچہ کئی طرح کے کانے لائے جائیں گے اور وہ ہر لقمے میں پہلے سے الگ لذت پائیں گے۔ کانے سے فراغت پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندوں کو کچھ پلاؤ، تو کئی طرح کے مشروبات لائے جائیں گے اور وہ ہر سانس پر پہلے جیسے جدا ذائقہ اور لذت پائیں گے۔ اس سے فارغ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں، میں نے اپنا وعدہ جو تمہارے ساتھ کیا تھا سچا کر دیا ہے، سو اب مجھ سے کچھ مانگو میں عطا کروں گا۔ اہل جنت عرض کریں گے اے اللہ، ہم آپ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور اس سوال و جواب کا 2 دفعہ یا 3 دفعہ تکرار ہوگا تو ارشاد فرمائیں گے کہ میں یقیناً تم سے راضی ہو گیا اور میرے ہاں اس سے بھی مزید ہے۔ آج میں تمہیں وہ اکرام بخشوں گا جو سب انعامات سے بڑھ کر ہوگا۔ چنانچہ پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا خوب نعمت دیدار حاصل کریں گے۔ پھر اس کی بارگاہ جمال میں سجدے ریز ہوں گے اور جب تک خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا سجدے میں ہی رہیں گے۔ پھر ارشاد پاک ہوگا اپنے سر اوپر اٹھا لو، یہ عبادت کا موقع نہیں ہے۔ پس وہ جنت کے تمام انعامات کو بھول جائیں گے، پس دیدار کی ایک جھلک انہیں ان تمام نعمتوں سے زیادہ محبوب لگے گی۔ واپس لوٹیں گے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا مشک سفید ٹیلے پر چلے گی اور ان کے سروں پر اور ان کے گھوڑوں کی پیشانیوں پر اس کی بکیر ڈال دے گی۔ اپنے خلیانہ میں واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کے حسن و جمال کا پہلے کی نسبت اضافہ دیکھ کر کہیں گی کہ تم تو پہلے سے کہیں زیادہ حسین بن کر آئے ہو۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پردہ ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والوں پر جو پردہ تھا کہ اس کی وجہ سے دیکھ نہ سکتے تھے وہ رکاوٹ دور کر دی جائے گی، اور بعض نے اس کی طرف دیکھنے کا یہ مطلب کیا ہے کہ اہل جنت باری تعالیٰ کے اس اکرام کو دیکھیں گے جو اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ اور اکثر اہل علم ظاہری معنی ہی مراد لیتے ہیں کہ وہ باری تعالیٰ کو بلا کیفیت و بلا تشبیہ دیکھیں گے، جیسے کہ آج دنیا میں اسے بلا تشبیہ پہچانتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت مرد یا عورت 33 برس کے نوجوانوں کی طرح ہوں گے، اپنے جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے موافق 60 ہاتھ ہوں گے، جوان ہوں گے، بدن پر بال نہ ہوں گے اور نہ داڑھی ہوگی، آنکھیں سرمگی ہوں گی، ان پر 70 جوڑے ہوں گے، ہر جوڑا ہر آن 70 رنگ بدلے گا، اپنا چہرہ بیوی کے آئینہ جیسے شفاف چہرے میں دیکھ لے گا، ایسے ہی اس کے سینے اور پنڈلیوں کا حال ہوگا، اور ان کی بیویاں خود ان کے شفاف چہروں، سینوں اور پنڈلیوں میں اپنے چہرے دیکھ سکیں گی، انہیں تھوک بلغم وغیرہ نہ آئے گی۔ اہل جنت ہر قسم کی کراہت اور نجاست کی چیزوں سے پاک صاف ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنتی عورت اگر اپنی ہتھیلی آسمان سے نیچے کی طرف کر دے تو زمین و آسمان کا درمیان سب منور ہو جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب کا ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا اے ابو القاسم، کیا آپ فرماتے ہیں کہ اہل جنت کھاتے پیتے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے ایک آدمی کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور جمع کی قوت ملے گی۔ وہ کہنے لگا کہ جو کھائے پیے گا اس کو فراغت کی حاجت بھی ہوگی، اور جنت تو پاکیزہ جگہ ہے جہاں نجاست کا نام نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو کستوری جیسا خوشبودار پسینہ آئے گا اور یہی ان کی حاجت سے فراغت ہوگی۔ حضرت معتب بن سمی طوبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، جنت میں جو بھی مکان اور رہائش گاہ ہے وہیں پر اس کا سایہ ہے، اس کی ایک ایک شاخ ایسی ہوگی کہ اس میں قسم قسم کے پل لگے ہوں گے، ان پر بہت بڑے بڑے پرندے بیٹھتے ہوں گے۔ جب کوئی شخص کسی پرندے کی خواہش کرے گا اسے بلائے گا، وہ اس کے دسترخوان پر موجود ہوگا، وہ حسب خواہش اس کا کچھ حصہ کھائے گا
اور یہ پھر پرندہ بن کر اڑ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ ان کے بعد ایسے ہوں گے جیسے کوئی ستارہ آسمان کے تمام ستاروں سے زیادہ چمکدار ہو۔ پھر ان کے بعد درجہ بدرجہ ہوں گے، انہیں پیشاب پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی اور نہ توک اور بلغم وغیرہ آئے گا۔ ان کے لیے سونے کی کنگیاں اور عود کی انگوٹیاں ہوں گی، پسینہ کستوری جیسا ہوگا، سب کے اخلاق شخص واحد کی طرح ایک ہی جیسے ہوں گے، اور اپنے ابا حضرت آدم علیہ السلام کے قد کے موافق 60 ہاتھ لمبے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اہل جنت نوجوانی کے عالم میں ہوں گے، چہروں پر داڑیاں نہ ہوں گی بلکہ سر کے علاوہ اور آنکھوں کے ابرو اور پلکوں کے سوا باقی بدن پر بغل اور زیر ناف وغیرہ کہیں بال نہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی کے موافق 60 ہاتھ قد ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موافقت 33 برس کی عمر، گورا چٹا رنگ اور سبز لباس ہوگا۔ ایک جنتی اپنے آگے دسترخوان رکھے گا جس پر ایک پرندہ آ کر کہے گا، اے اللہ کے ولی، میں نے سلسبیل کے چشمے سے سرابی حاصل کی ہے، عرش کے نیچے جنت کے باغات میں چرتا اور فلاں پل کاتا رہا ہوں۔ اس کی ایک جانب کا ذائقہ پکے ہوئے گوشت کا اور دوسری جانب سے بنے ہوئے، چنانچہ جس قدر مرغوب ہوگا وہ اس سے کھائے گا۔ اور اس جنتی ولی کے 70 حلے زیبتن ہوں گے، ہر حلہ الگ رنگ کا ہوگا۔ ان کی انگلیوں میں 10 انگوٹیاں ہوں گی۔ پہلی انگوٹی پر تم صحیح سلامت رہو گے، اس کی بدولت کہ تم مضبوط رہے کنندہ ہوگا۔ دوسری پر لکھا ہوگا تم اس میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو۔ تیسری پر لکھا ہوگا اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو اپنے اعمال کے عوض میں۔ چوتھی پر لکھا ہوگا تمہارے سب غم و افکار دور کر دیے گئے ہیں۔ پانچویں پر ہم نے تمہیں زیورات اور جوڑے پہنائے نقش ہوگا۔ چھٹی پر ہم نے حورین سے تمہارا عقد کر دیا تحریر ہوگا۔ ساتویں پر اور تمہارے لیے ان جنتوں میں وہ نعمتیں ہیں جن کو جی چاہتا ہے اور آنکھیں لذت پاتی ہیں، اور تم یہاں پر ہمیشہ رہو گے لکھا ہوگا۔ آٹھویں پر تمہیں نبیوں اور صدیقوں کی رفاقت نصیب ہوئی لکھا ہوگا۔ نویں پر تم ایسے جوان بنے ہو جنہیں بڑھاپا نہیں آئے گا لکھا ہوگا۔ اور 10ویں انگوٹی پر تمہیں اس کے پڑوس میں سکونت ملی ہے جو اپنے ہمسائے کو ایذا نہیں دیتے نقش ہوگا۔